السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے افغانستان میں داعش کے دھڑے کے خلاف اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد گروہ کے چوٹی کے اہلکاروں اور مبینہ طور پر مالی معاونت فراہم کرنے والوں پر پابندی عائد کرنا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ بیرونی جنگجوؤں کو ساتھ ملا کر اس دہشت گرد گروپ کی تعداد میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کے دن داعش خراسان کے سینئر لیڈروں ثناء اللہ غفاری، سلطان عزیز اعظم اور مولوی رجب کو خصوصی عالمی دہشت گرد نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نامزدگی کے اس اعلان کے بعد یہ راہ ہموار ہو گئی ہے کہ ان دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں کا امریکی مالیاتی نظام کے ساتھ رابطہ بلاک کر دیا گیا ہے، جس سے رقوم اور اثاثوں تک ان کی رسائی ختم ہو جائے گی۔ ثناء اللہ غفاری نے، جنہیں ثناء اللہ یا شہاب المہاجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جون سن 2020 سے داعش خراسان کی قیادت سنبھال رکھی ہے، جب افغان حکومت کی افواج نے ان کے پیش رو لیڈروں کو پکڑ لیا تھا۔ مزید برآں امریکی محکمہ خزانہ نے پیر ہی کے روز عصمت اللہ خولزئی پر پابندی لگانے کا بھی اعلان کیا ہے، جنہیں داعش کے افغان دھڑے کو، جسے دولت اسلامیہ خراسان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مالی معاونت اور سہولت کاری فراہم کرنے والا اہم ترین فرد قرار دیا گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں کے اندازوں کے مطابق اس وقت داعش خراسان کے کم و بیش 2000 کٹر جنگجو موجود ہیں، جو افغانستان کے مختلف علاقوں کے سیلز میں منظم شکل میں موجود ہیں۔ افغانستان میں میڈیا کی ایک حمایتی تنظیم RSF نے طالبان کی طرف سے میڈیا پر نئی پابندیوں کے جواب میں کہا ہے کہ یہ پابندیاں خواتین صحافیوں کی افغان میڈیا میں شمولیت کو مزید کم کر دیں گی، جبکہ ملک پہلے ہی غربت اور بے روزگاری کا شکار ہے۔ پیرس میں قائم اس تنظیم کے ایران اور افغانستان ڈیسک کے سربراہ رضا معینی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے نئے اعلان سے پہلے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ افغان جرنلسٹ یونین کے نائب سربراہ حجت اللہ مجددی کا کہنا ہے کہ اگر نئی ہدایات کو 100% نافذ کر دیا گیا تو میڈیا کے کچھ ادارے بند ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی یونین طالبان کی وزارت ثقافت و اطلاعات اور دوسری متعلقہ وزارتوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان ہدایات کے نتیجے میں میڈیا کے اداروں کو بند ہونے سے روکا جا سکے۔ طالبان کی جانب سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر نے اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا ہے کہ افغان عوام کی مشکلات میں مدد کے لیے چین نے بڑی مقدار میں فلاحی امدادی پروگرام شروع کیا ہے۔ چین افغانستان کے لیے 200 ملین یوان مالیت کی ہنگامی امداد پر عمل کر رہا ہے، جس میں سے افغانستان کو موسم سرما کے لیے اشیاء کی فراہمی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5000 ٹن سے زیادہ اناج اور کووڈ ویکسین کی 30 لاکھ خوراکوں کی کھیپ بھیجی جائے گی۔ افغانستان میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی ICRC نے 18 علاقائی اور صوبائی ہسپتالوں اور ان میں کام کرنے والے عملے کے 5100 ارکان کی مدد کرنا شروع کر دی ہے، تاکہ افغانستان میں صحت عامہ کے نظام کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ اس امدادی کارروائی میں نظام کو چلانے کے اخراجات اور طبی سامان کے لیے فنڈنگ شامل ہے۔ بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انسانی حقوق کے سرکردہ کشمیری کارکن خرم پرویز کو مبینہ دہشت گردی فنڈ کے ایک کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ پیر کی رات گرفتاری سے پہلے ایجنسی نے دارالحکومت سری نگر میں خرم پرویز کے گھر اور دفتر پر چھاپے مارے، اور جیسا کہ ان کے اہل خانہ نے بتایا، چھاپوں کے دوران NI نے ان کا لیپ ٹاپ، موبائل فون اور چند کتابیں اپنی تحویل میں لے لیں۔ NIA عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایجنسی نے جس کیس کے سلسلے میں خرم پرویز کو حراست میں لیا ہے، اس کا تعلق ان کے بقول مختلف نام نہاد غیر سرکاری تنظیموں اور ٹرسٹس کی طرف سے
بھارت اور غیر ممالک میں امدادی اور خیراتی کاموں کے نام پر اکٹھا کی جانے والی بھاری رقوم کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں علیحدگی اور افتراق پسند اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے سے ہے۔ جے کے سی سی ایس اور انسانی حقوق کے محاذ پر سرگرم کشمیری وکلاء کی تنظیم لیگل فورم فار کشمیر نے خرم پرویز کی گرفتاری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بیان میں ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ بار کونسل اور پاکستان نے بھی خرم پرویز کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ منگل کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتی ہے۔ بھارتی قابض فورسز کی طرف سے الزامات میں انسانی حقوق کے کارکنوں کی منمانی گرفتاریاں نئی دہلی کی طرف سے روا رکھی جانے والی دہشت گردی اور مقبوضہ علاقے میں بنیادی حقوق کو روندنے کا بیان ثبوت ہیں۔ حقوق بشر کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی خرم پرویز کی گرفتاری پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ بھارت میں انسداد دہشت گردی قوانین کا انسانی حقوق پر کیے جانے والے کام کو مجرمانہ بنانے اور اختلافات کو دبانے کے لیے کیسے غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ایک اور مثال کشمیری فعالیت پسند خرم پرویز کی گرفتاری ہے۔ انسانی حقوق کے محافظین کو نشانہ بنانے کے بجائے حکام کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی پامالیوں کو احتساب کے دائرے میں لائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ مشتبہ عسکریت پسندوں کو کئی برس تک بغیر مقدمہ چلائے جبری طور پر لاپتہ کرنا بند کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے زندہ بھوت کے عنوان سے ایک رپورٹ میں انسانی حقوق گروپ کے گمشدہ افراد کے اہل خانہ کو اپنے زیر حراست رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں درپیش مشکلات کو بیان کیا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں اور فیئر ٹرائل کا حق ہر شخص کو حاصل ہے۔ اگر کسی شخص پر کوئی الزام ہے تو اسے جبری طور پر نظر بند یا گمشدہ رکھنے کے بجائے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان میں گمشدہ افراد کے لیے قائم کردہ کمیشن کے مطابق اگست سن 2021 تک کمیشن کے پاس 2279 کیسز اب بھی موجود ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مطلوبہ کوششیں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ میں گھات لگا کر قتل کے واقعے کے خلاف منگل کو بھی احتجاج جاری رہا۔ مقتول قاری محمد الیاس کی آخری رسومات میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ باجوڑ میں نوجوانوں کی تنظیم کے چیئرمین واجد علی شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قاری محمد الیاس کے قتل کیے جانے کے خلاف ضلعی انتظامی مرکز خار میں پیر کو دھرنا دیا گیا تھا، جو رات بھر جاری رہا۔ اس دھرنے میں مردوں کے علاوہ درجنوں خواتین بھی شریک ہیں جو قاری محمد الیاس کی رشتہ دار ہیں۔ باجوڑ سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی انور اللہ خان نے بتایا ہے کہ قاری محمد الیاس ایم اے پرائیویٹ کے طالب علم تھے اور وہ خار کے سرکاری اسکول میں امتحانی پرچہ دینے کے بعد جب باہر نکلے تو نامعلوم حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ ان کے مطابق حملہ آور اس کارروائی کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو رہے۔ انوار اللہ کا کہنا تھا کہ کسی فرد یا گروہ نے تاحال قاری محمد الیاس کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں لگنے والی آگ میں ہلاک ہونے والے 17 افراد کے اہل خانہ نے دیت یعنی خون بہا کی رقم حاصل کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جس کے بعد فیکٹری مالکان سمیت تمام 13 ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ تاہم دوسری جانب مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ فیکٹری میں حفاظتی انتظامات نہ کرنے والے اور اس سے متعلقہ قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کو سزائیں دلوائی جائیں۔ ادھر متاثرین نے بھی یہ الزام عائد کیا ہے کہ پولیس کی تفتیش نے شروع سے ہی کیس کو کمزور بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے فیکٹری مالکان کو سزائیں ملنے کا امکان بہت کم رہ گیا تھا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے پیر کے روز کہا کہ ان کا ملک
جنوب مشرقی ایشیا پر حاوی ہونے یا اپنے چھوٹے پڑوسی ملکوں کے خلاف جارحانہ رویہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے موقع پر کہی ہے جب جنوبی بحیرہ چین کا علاقائی تنازع جاری ہے۔ صدر شی نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی ایسوسی ایشن آسیان کی کانفرنس کے ایک ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ کانفرنس چین اور آسیان ممالک کے درمیان تعلقات کی 30ویں سالگرہ کے سلسلے میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں میانمار شریک نہیں ہوا۔ جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد فوجی حکومت آنے کی وجہ سے اس کے فوجی لیڈروں یا ان کے نمائندوں کو آسیان کے اجلاس میں شرکت سے منع کر دیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق چین کے صدر شی نے کہا کہ چین بالادستی اور طاقت کے بل پر سیاست کا بھرپور طور سے مخالف ہے اور اس کی خواہش ہے کہ پڑوسی ملکوں سے دوستانہ تعلقات پروان چڑھیں۔ چین کبھی بھی کسی علاقے میں اپنی بالادستی کا خواہاں نہیں رہے گا اور نہ چھوٹے ملکوں کو بزور طاقت دبائے گا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملائیشیا کے وزیر اعظم اسماعیل صابری یعقوب نے کہا کہ تسلیم شدہ بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی روشنی میں جنوبی بحیرہ چین کے مسئلے کو پرامن طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ ملائیشیا تمام ملکوں پر زور دیتا ہے کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کو ایک سمندری علاقہ بنائیں جو پرامن اور مستحکم ہو اور تجارتی مقاصد کے لیے کھلا ہو۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو نے کہا کہ چین اور آسیان ملکوں کے درمیان اقتصادی رابطے مضبوط ہوئے ہیں اور پچھلے 12 برسوں سے چین آسیان ممالک کا سب سے بڑا تجارتی ساتھی ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے مزید کہا کہ آسیان ممالک میں سرمایہ کاری چوتھا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب بین الاقوامی قوانین کا احترام کریں تو باہمی اعتماد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ امریکہ کے وبائی امراض کے اعلیٰ ترین ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے اتوار کے روز لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ تھینکس گیونگ کے تہوار کو محفوظ بنانے اور مستقبل میں کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کا بوسٹر لگوائیں۔ سی ڈی سی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر کے بالغ افراد ویکسین کی بوسٹر خوراک لگوا سکتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 19 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ افراد ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہیں، جبکہ تیسری خوراک یعنی بوسٹر لگوانے والوں کی تعداد محض 3 کروڑ 45 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ اور کنٹرول کے امریکی ادارے سی ڈی سی نے بتایا ہے کہ ملک میں اب بھی تقریباً 6 کروڑ افراد ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین کی ایک بھی خوراک نہیں لی ہے۔ امریکہ میں ان دنوں کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد میں اوسطاً 90,000 یومیہ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ یہ تعداد غیر متوقع نہیں ہے کیونکہ موسم مسلسل ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ عمارتوں کے اندر مسدود ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وائرس کی منتقلی نسبتاً آسان ہو گئی ہے۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ کا تہوار اپنے عزیزوں اور پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے ہوائی اڈوں اور سڑکوں پر مسلسل رش بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسم اسی طرح سازگار رہا تو آنے والے چند دنوں میں مزید لاکھوں امریکی طیاروں میں سوار ہو کر فضاؤں کا لطف اٹھا رہے ہوں گے اور اپنے پیاروں سے ملنے کی خوشی میں اپنی گاڑیوں میں شاہراہوں پر رواں دواں نظر آئیں گے۔ تھینکس گیونگ امریکہ کا ایک اہم ثقافتی تہوار ہے جو اس تاریخی دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جب امریکہ میں آنے والے نو آباد کاروں اور مقامی باشندوں نے ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا جس میں ٹرکی کے گوشت اور مقامی پھلوں، سبزیوں اور اناج کے پکوان پیش کیے گئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے مل جل کر رہنے اور مستقبل کی جانب سفر میں قدم سے قدم ملا کر چلنے کا عہد کیا تھا۔ امریکہ میں یہ تہوار نومبر کی چوتھی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ اسے امریکہ میں تعطیلات کے موسم کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک اعلان سن لیجیے۔ وائس آف امریکہ اردو پیر 29 نومبر سے لا رہا ہے ایک نیا ہفتہ وار ڈیجیٹل شو عین مطابق، جس میں خواتین کی صحت، تعلیم اور معاشرتی مسائل پر مبنی ان اہم موضوعات پر گفتگو ہوگی جنہیں بے خبری، لا علمی اور سماجی رویوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ دیکھنا مت بھولیے گا عین مطابق
پاکستان میں ہر پیر کی رات 9 اور بھارت میں 9:30 وائس آف امریکہ اردو کی یوٹیوب اور فیس بک چینل پر عین مطابق۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو لاکھوں افراد تک ہماری آواز اور ہمارا یہ بلیٹن پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔